تو بڑا بے وفا آدمی ہے. تو ہمارے ماحول میں بے وفائی بڑی بری بات ہے، وفا بڑی اچھی بات ہے. تو میرے رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. یہ میرے وہ پیارے بندے ہیں کہ اپنے بستر کے بے وفا بن جاتے ہیں اور میرے وفادار بن جاتے ہیں. جسم ٹوٹتا ہے، نیند آتی ہے، اب اٹھاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، چھینٹے مارتے ہیں. آپ نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو تہجد میں اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا، پھر بیوی کو بھی اٹھایا، وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے. پھر آپ نے فرمایا مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھی، تہجد کا وضو کیا، پھر خامند کو اٹھایا، وہ نہ اٹھا تو اس کے منہ پہ پانی پھینکا. پھر دونوں اٹھ کے اللہ کو منانے کھڑے ہو گئے. اللہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کے آسمان کے در کھل جاتے ہیں، عرش کا در کھل جاتا ہے. جیسے ماں بچوں کو پیار سے نہیں دیکھتی، اس کی نظریں قربان ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے چہرے کے جذبات دیکھنے کے ہوتے ہیں. ایسے ہی میرا رب اپنے اس بندے اور بندی کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں نہیں دیکھ سکتی. 70 کا لفظ عربی زبان میں ہوتا ہے کثرت کے لیے، نہ کہ عدد کے لیے. میرے رب کو اپنے بندے سے پیار ہے جس کا کوئی عدد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد، اے داؤد، اگر ان مردان کے نافرمانوں کو پتہ چل جائے، یہ نافرمان مردوں عورتوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، صرف ان کو یہ خبر ہو جائے کہ ان کا اللہ ان کی ساری نافرمانیوں کے باوجود ان سے کتنا پیار کرتا ہے، تو ان کے جوڑ آپس میں جدا ہو جائیں، اکٹھے نہ رہ سکیں. اگر ان کو میری محبت کا پتہ چل جائے کہ کتنی ہے تو ان کے جوڑ سلامت نہیں رہ سکتے، ان کے جوڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے داؤد ایک بات تو بتا، جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہوگا میرا، فرما برداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا. پھر اور سنو، یا داؤد بشر المذنبین، داؤد جاؤ جاؤ میرے نافرمانوں کو بشارت سناؤ. نافرمانوں کو کوئی بشارت دیتا ہے؟ نافرمانوں کو تو ہر کوئی ہتھ کڑی لگا. یہ پولیس والے نہیں کھڑے، ہتھ کڑی لگاؤ، چور ہے ڈاکو ہے ہتھ کڑی لگاؤ. میرا اللہ کہتا داؤد جاؤ جاؤ نافرمانوں کو بشارت دے دو. کہ اللہ ان کو کیا بشارت دوں؟ ان سے کہو لا يتعاظم علی ذنب ان اغفرہ، میرا بندہ تو جتنے مرضی گناہ کر لے، جتنے مرضی منہ کالے کر لے، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کر دوں گا. جاؤ یہ بتاؤ، یہ ڈرے بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے ہماری تو بخشش کوئی نہیں، یہ کہہ رہے ہماری تو معافی کوئی نہیں. تو ان سے کہہ دو یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. میرے بندے، میری بندی، اے عورت، اے مرد، تو ایک عورت، تو ایک مرد، اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، پھر تہ بتہ کرتا ہوا کرتی ہوئی ہمالیہ کو چھپا دے، پھر اس کو چڑھاتے چڑھاتے چاند تاروں کو سیاہ کر دے، پھر اپنے گناہوں کو اتنا اونچا لے جا کہ آسمان کی چھت کے ساتھ تمہارے گناہ جا کے لگ جائیں. اتنے کون کرے گا بھائی؟ تو ناممکن ہے. سارا جہان کرے تو بھی اتنے نہیں کر سکتا. جن بھی اکٹھے ہو جائیں، انسان بھی اکٹھے ہو جائیں، فرشتے بھی اکٹھے ہو جائیں، سارے گناہ کرنا شروع کر دیں، آسمان تک نہیں جا سکتے. آپ کا میرا اللہ کہہ رہا ہے اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ مجھے کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، میں سارے ہی معاف کر دوں گا. جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا. ہاں تو یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ بستروں کے بے وفا اور میرے وفادار. بستر یہی کہتا رہتا تو بڑا بے وفا نکلا، تو نے مجھے چھوڑ دیا. کہتا چل چل چخا تھی، میں اپنی زبان کی مثال دے دی، چخا تھی، دفع ہو جا، دفع ہو جا. تیری میری جدائی ہی میں میری عزت اور کامیابی ہے. میرے بستر آگے بچھ رہے ہیں، متکئین فیہا علی الارائک لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. میرا لب کہ آ جا، میں تیرے لیے بستر بچھاتا ہوں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. دیکھو دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. میں نے تمہارے لیے تخت بچھائے، بستر بچھائے، اور اوپر میں نے تمہارے لیے قالین بچھائے، چادریں بچھائیں. کیسی ہیں وہ؟ دیکھو نا، یہ قالین پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر تو ہے ڈیزائن اور اس کے نیچے دیکھو کوئی ڈیزائن، کوئی دیکھ لیا؟ یہ قالین کے اوپر ڈیزائن ہے، نیچے کوئی نہیں. دیکھ رہے ہو سارے جو کرتے پر کڑھائی کرتی ہیں عورتیں یا مرد، تو اوپر ہوتی ہے، نیچے تو نہیں ہوتی.
बनियान पे कढ़ाई नहीं होती, वो तो नजर नहीं आती। कुर्ता नजर आता, उस पे बेल बूटे होते हैं। कालीन का जाहिर है, इस पर बेल बूटे हैं, नीचे साफ धागा है। अब अल्लाह की बात सुनो, अल्लाह क्या कह रहा है, वताइनुहा मिन इस्तबरक। अल्लाह यूं कह रहा, मेरे बंदे, मैंने जो तेरे बिस्तर बिछाए हैं ना, और बेडशीट औरतों को होता है मेरी बेडशीट बड़ी अच्छी हो, मेरा बेडरूम बड़ा अच्छा हो, लेकिन मैं क्या करूं, इन बड़े घरों से भी लोग उठकर जाकर मट्टी के घर में सो जाते हैं, और वो झोंपड़ों से भी उठकर लोग जाकर मट्टी के घर में जाके सो जाते हैं। जब जनाजा उठता है तो फिर वो, इस इलाके क्या कहना शेख, जब जनाजा उठता है तो शेख मलतूम के बंगले से निकला हुआ और वो अफगान की झोंपड़ी से निकला हुआ, दोनों की मंजिल 4 हाथ जमीन के नीचे है, और दोनों का घर वो 4 हाथ लंबा और 2.5 हाथ चौड़ा है। दोनों के नसीब में मट्टी की चादर है, मट्टी का बिस्तर है, मट्टी का घर है, अंधेर घर है, कीड़ों का घर, अंधेर का घर, जुल्मत का घर, वहशत का घर, तन्हाई का घर, छुट जाने छोड़ जाने का घर, भूल जाने भुला देने का घर है। यहाँ आज बेगम भी उसी तरह, फकीर भी उसी तरह, अमीर भी उसी तरह, अमीरन भी उसी तरह, गरीब भी उसी तरह, गरीबन भी उसी तरह। मिट्टी के नीचे जो सिलसिला चलता है वो खानजादे का नहीं चलता, वो ईमान और अमल का चलता है। वो सरदार और पठान का नहीं चलता, वो बादशाह और वजीर का नहीं चलता। अंदर का सिक्का जो चलता है वो अल्लाह के इताअत का चलता है। राबिया बसरी को ख्वाब में देखा, उनकी खादमा ने, आपके साथ क्या हुआ? का मेरे पास मुनकर नकीर आए, कहने लगे मन रब्बु की, तेरा रब कौन है? तो मैंने कहा, जिस रब को 40 साल न भुला सकी उसको 4 हाथ जमीन नीचे आके भूल जाऊंगी। तो फरिश्ते कहने लगे, इससे क्या पूछना, चलो वापस चलें, चलो वापस चलें, चलो वापस चलें। तो भाइयों बहनों, हर औरत को तो मेरा बेडरूम ऐसा हो, मेरा ड्राइंग रूम ऐसा हो, पर देखो तो सही तुम्हारे बेडरूम में रहने के दिन कितने हैं? चंद सुबहें हैं, चंद शामें हैं, कुछ दिन ढलेंगे, कुछ रातें आएंगी, कुछ शामें ढलेंगी, तेरी जवानी ढल जाएगी। बुढ़ापा आके दस्तक देके तुम्हें पूछेगा नहीं आऊं कि ना आऊं, वो आएगा, तेरी जवानी को उजाड़ के चला जाएगा। तेरा हुस्न किस्सा माजी बन जाएगा। जिस शीशे को देखकर तुम घंटों कहती थी मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, उसी शीशे को देखने की तेरी जुर्रत न होगी। तेरी जवानी को बुढ़ापे की मकड़ियां ऐसा ताना बाना छुरियों का बुनेगी कि तेरी जवानी माजी बन जाएगी। फिर एक वक्त आएगा कि अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। देखते नहीं और जनाजे उठ जाते हैं। हाय मेरी माँ, 4 दिन के बाद वहीं नाच हो रहा है, वहीं गाना हो रहा है। हाय मेरा अब्बा, हाय मेरा बाबा, हम लुट गए मिट गए। चौथे दिन वहीं ढोल बज रहे, वहीं नाच हो रहे, वहीं गाने हो रहे, वहीं कह कहे, वहीं खाने। तुम तो कहते थे बाबा चला गया हम बर्बाद हो गए, माँ चली गई हम बर्बाद हो गए। तुम्हें अब क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ, यही इस सालिम दुनिया का कानून है। मर जाने वालों को कोई याद नहीं रखता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह से दोस्ती लगा लो। तुम्हारा बेडरूम, मेरा बेडरूम वो नहीं जिसे अरमान से बनाया, वो है जो वो 4 हाथ जमीन के नीचे। इन्नमा यसीरु अहदुकुम इला मौदि अर्बअति अज़रुअ, तुम में से एक एक को 4 हाथ घर में जाना है। तो मेरा अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हें बेडरूम बताऊं, तुम्हें घर बताऊं, तुम्हें बिस्तर बताऊं, मसहरी बताऊं, उसके ऊपर चादर बताऊं, बेडशीट बताऊं, कालीन बताऊं। वताइनुहा मिन इस्तबरक, हर कोई कहता है इसके ऊपर ऐसा डिजाइन, इसके ऊपर ऐसा कलर। अल्लाह ताला कह रहा है तो मैं तुम्हें बताऊं, उसके नीचे वाला जो नीचे बिछ जाता है, नीचे आने वाला, वो मैंने इतना खूबसूरत बनाया है कि तुम देखोगे तो तुम्हारी आंखें फट जाएंगी। तो मेरे बंदो बंदियों, नीचे इतना खूबसूरत है तो ऊपर कितना खूबसूरत होगा। ऊपर वाला बताया नहीं, नीचे वाला बताया, ऊपर वाला बताया नहीं। ये कहा मैंने उसके निचला हिस्सा बड़ा हसीन बनाया है। तुम अब खुद सोच लो, जब नीचे इतना है तो ऊपर कैसा होगा। ये
مٹ جانے کا گھر ہے، آخرت کے لیے ذات راہ اکٹھا کرو۔ جو اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتا ہے تہجد کے 2 نفل پڑھ لیا کرے۔ جو اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہے صبح کی ابتدا فجر کی نماز کے ساتھ کرے۔ اللہ کے ذمے میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا تو میرا اللہ اپنے بندوں کی تعریف کر رہا ہے۔ تتجافا جنوبہم، یہ بستروں سے بڑی بے وفائی کرتے ہیں، مجھ سے وفا کرتے ہیں، میرے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، کبھی شوق میں پکارا کبھی خوف میں پکارا۔ ایک صحابی گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے، وَغَوْفَاهُ مِنَ النَّارِ کی صدا لگا رہے تھے۔ جب وہ مسجد میں آئے تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، لَقَدْ أَبْكَيْتَ أَعْيُنَ مَلَئٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ كَثِيرٌ، ارے اللہ کے بندے تیری رات کا رونا آج آسمان کے فرشتوں کو رلا رہا تھا۔ مَلَئٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، آسمان کے بے شمار فرشتے تیرے رونے پر رو رہے تھے۔ آج بھی فرشتے روتے ہیں۔ وہ کس بات پہ روتے ہیں؟ کہ رات اللہ سے مانگنے کی ہے، بیٹھے ننگا ڈانس دیکھ رہے ہیں۔ رات اللہ سے مانگنے کی ہے، کیبل دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، فرشتے رو رہے ہیں کہ یا اللہ یہ وہی امت ہے، یہ وہی امت ہے جو حیا پھیلانے آئی تھی، یہ خود بے حیائی کے تاجر بن کے بیٹھ گئے۔ یہ وہی امت ہے جو پاک دامنی پھیلانے آئی تھی، یہ خود فحاشی کے تاجر بن کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، بنایا، ساری جنت کو فرمایا کونی، اے جنت بن جا، وہ بن گئی۔ 1 اینٹ سونے کی، 1 چاندی کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس۔ لیکن اللہ نے جب جنت الفردوس کو بنایا تو کونی نہیں کہا، اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے درخت بنائے، اس کے گھر بنائے، اس کی نہریں بنائی، اس کا دودھ بنایا، اس کا شہد بنایا، اس کی شراب بنائی، اس کا پانی بنایا، اس کے پرندے، اس کے چوپائے، اس کے اڑنے والے، اس کے دوڑنے والے، اس کے غلام بنائے، ان کی حوریں بنائی، درازے بنائے، نسیریاں بنائی، باغ بنائے، پھول بنائے، پھل بنائے، باغیچے بنائے، مور بنائے، پنکھ بنائے، جو بھی بنائے ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمیں ایمان لائے، پر جو کچھ بنایا میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پھر اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگا دی۔ وہ کسی کو اللہ نہیں دکھاتا، نہ دکھائے گا، نہ دکھایا ہے۔ اللہ صرف اس دن اس کو کھولے گا جس نے اپنے نیک بندے اور بندیوں کو اس میں داخل فرمائے گا۔ ہاں، اللہ خود روزانہ 5 دفعہ اس جنت کو کھولتا ہے، روزانہ 5 دفعہ اس گھر کو کھولتا ہے اور کہتا ہے ازدادی طیبا لأولیائی وازدادی حسنا لأولیائی، اے جنت میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو جا، میرے دوستوں کے لیے پاک ہو جا، خوشبودار ہو جا، پاکیزہ ہو جا۔ کیا وہ شے ہے جسے میرے رب نے بنایا؟ یہ کہاں سے ملے گی؟ راتوں کو اٹھنے سے ملے گی، سجدے میں سر جھکانے سے ملے گی، اللہ پر فدا ہونے سے ملے گی، ماں باپ کی اطاعت سے ملے گی، پاک دامنی سے ملے گی، ماں باپ کے پاؤں دھونے سے ملے گی، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے وفا کریں، اس سے یہ ملے گی۔ اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھنا، اذان پہ مسجد کو دوڑنا، ترازو کو صحیح تولنا، زبان کو گالی سے بچانا اور غیبت سے بچانا، جھوٹ سے بچانا، عورت کا پردے میں رہنا، نامحرم کے سامنے آنے سے بچنا۔ عورت کو اللہ نے چھپی ہوئی چیز بنایا ہے۔ سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے حضرت مریم کے۔ اللہ نے نہ کسی نیک عورت کا نام لیا، نہ کسی بری عورت کا نام لیا۔ بری عورت کا نام بھی مرد کی نسبت سے، اچھی عورت کا نام بھی مرد کی نسبت سے۔ امرأۃ العزیز یہ آسیہ ہے، نام نہیں لیا، یہ اچھی عورت ہے۔ یہ نیک یہ امرأۃ فرعون یہ اچھی عورت ہے، آسیہ، اس کا نام نہیں لیا۔ امرأۃ العزیز یہ بری عورت ہے، زلیخا، اس کا نام نہیں لیا۔ امرأۃ عمران یہ اچھی عورت ہے جو مریم کی ماں بنی۔ امرأۃ نوح، امرأۃ لوط یہ کافر عورت ہیں، نبی کی عورت ہیں، نام نہ نیک کا لیا ہے نہ بد کا لیا ہے، صرف حضرت مریم کا نام قرآن میں آتا ہے۔ حضرت مریم کا نام قرآن میں اس لیے آتا ہے کہ لوگوں نے حضرت مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر کے فرمایا نہیں نہیں نہیں، ذالک عیسی ابن مریم، تمہارا رب بیوی بچے سے پاک ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے، یہ میرا نہیں، مریم کا بیٹا ہے۔ باقی کسی عورت کا نام نہیں پورے قرآن میں۔ یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تو عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھنا چاہتا ہے۔ وہ عورت منہ کھولنے کی کیسے کہتی ہے؟ اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 0418003183 نام بھی ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا۔
تمہارے نام کو بھی اللہ ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، تو چہرہ کھولنے کی اللہ کیسے اجازت دے گا؟ مسلمان عورت کی پہچان ہے پردہ۔ دیکھو تمہارے پٹھانوں میں بڑا پردہ تھا، لیکن اب اٹھ رہا ہے۔ جہاں ٹی وی آئے گا وہاں بے پردگی آئے گی، جہاں کیبل چلے گا وہاں نسل بے حیا ہوگی۔ اپنے آپ کو سنبھالو، تبلیغ میں لگ جاؤ اور دین کی محنت کرو، ورنہ پنجاب جیسا حال ہو جائے گا۔ جیسی بے حیائی نے وہاں کانٹے بکھیر دیے، مجھے ڈر ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں کہیں یہاں بھی نہ اگائیں۔ مرد عورت جہاں ملیں گے وہاں اخلاق کو آگ لگ جائے گی، وہاں حیا کے جنازے اٹھ جائیں گے، وہاں عزتیں نیلام ہو جائیں گی۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ۔ یہ اللہ ان کو کہہ رہا ہے جو ساری امت کی مائیں ہیں، وازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی عورتیں تمہاری مائیں ہیں، میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ ان کو کہہ رہا ہے گھروں میں بیٹھ جاؤ، گھروں میں گڑ جاؤ اور جاہلیت کی زیب و زینت چھوڑ دو اور اپنے گھروں میں نماز کو زندہ کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ یہ چند دن تو ہیں پابندی کے، پھر اللہ آزادیاں دے دے گا۔ کلو واشربوا ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ آیا میرا بندہ، میرا بندی، اب کھا اور پی اور مزے کر، تجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ کی آزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ تو بڑا حسین و جمیل ہے، ہم تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائیں گے قد وضعت عنکم معونۃ السجود، میں نے سجدے تمہیں مردان میں دیے تھے، وہ اب معاف کر دیے۔ اب کوئی نماز روزہ نہیں ہے، بس تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، تم کھاؤ گے میں کھلاؤں گا، تم پیو گے میں پلاؤں گا، تم لو گے میں دوں گا، تم مانگو گے میں عطا کروں گا، تمہارا سوال ہوگا میری عطا ہوگی، تمہاری طلب ہوگی میری طرف سے پورا کیا جائے گا۔ تم مانگنے میں خوش، میں دینے میں خوش، تم کھانے میں خوش، وہ کھلانے میں خوش، تم پینے پہ خوش، وہ پلانے پہ خوش۔ کچھ خود ڈال کے پیئیں گے، یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، کچھ کو نوکر پلائیں گے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، اور کچھ مرد عورت ایسے اونچے ہوں گے، اتنے اعلیٰ نصیب والے ہوں گے کہ وہاں اللہ خود ان کو پلانے آئے گا۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ تو بھائی یہ ہیں وی آئی پی، اگر وی آئی پی لوگ، وی آئی پی لوگ جنت کے بھی ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ کون سے ہیں؟ جن کو اللہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، جنہیں اللہ خود پلا رہا ہوگا خود۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، جنت کے اکثر وی آئی پی غریب لوگ ہوں گے، اکثر، سارے تو نہیں کہہ رہا ہوں، جنت کے زیادہ جو وی آئی پی لوگ ہیں وہ غریب لوگ ہوں گے، غریب لوگ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس آئے عرب سردار، کہیں کہ ہم تیری بات سنتے پر غریبوں کو اٹھا دے، ان غریبوں کو اٹھا دے پھر تیری سنیں گے۔ مالداروں میں تکبر ہوتا ہے کہ یہ غریب ہمارے ساتھ نہ بیٹھیں پھر ہم تیری تبلیغ سنتے ہیں۔ تو آپ کے جی میں آیا چلو کوئی بات نہیں، یہ تو میرے اپنے ہیں، میں ان کو اٹھا دیتا ہوں، چلو یہ سردار میری بات سن لیں تو ان کو ہدایت مل جائے۔ تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب تم آؤ گے تو میں ان کو اٹھا دیا کروں گا۔ وہ کہنے کا ہمیں لکھ کر دو، ہمیں لکھ کر دو۔ تو آپ نے حضرت علی کو بلوایا کہ آؤ بھائی، حضرت علی لکھا کرتے تھے، قلم دوات منگوائی، علی کے آنے سے پہلے اللہ آ گیا، جبریل آ گئے، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین۔ بات سنو، میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی، اگر تو نے ان کو اٹھا دیا نا، ان غریبوں کو تو نے اٹھا دیا تو پھر تو ظالم بن جائے گا، ظالم۔ نبی کو کہہ رہا اللہ فتکون من الظالمین، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو یہ پسند ہے جو میرے لیے کڑتے رہتے ہیں، میرے لیے جلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی تمہاری مرضی، آتے ہو تو آؤ، نہیں آتے ہو تو نہ آؤ، اللہ ان کو نہیں مجھ سے جدا کرنے کا اجازت دے رہا۔ پھر چونکہ بات چلی کچھ دل خراب تو ہوا، جیسے آپ کا خفا ہو گیا جی میں بڑا خفا ہوں، تو ان کا دل تو کچھ خفا ہوا کہ ان کو اٹھا دیا جائے، ان کو بٹھایا نہ جائے، اور مشورہ ہو رہا ہے اور بات ہو رہی، تو ان غریبوں کے دل پہ کچھ آیا، وہ جیسے آپ کہتے ہیں خفا ہو گئے، وہ کچھ خفا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ ان کے دل پہ کچھ وزن آیا ہے، اب اللہ نے اس کا علاج کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن اتارا، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو پہلے ایک بات سنو، مجلس کا اصول یہ ہے کہ جو باہر سے آئے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، یہ مجلس کا اصول ہے۔
10 عورتیں بیٹھی ہیں، ایک عورت باہر سے آئے گی تو اس کے ذمہ ہے ان کو سلام کرے، 10 مرد بیٹھے ہیں، ایک آدمی باہر سے آ رہا ہے، اس کے ذمہ ہے بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. یہی دستور، یہی سنت. لیکن اللہ پاک نے ان غریبوں کے لیے سنت ہی بدل دی. کیا کہا؟ اے میرے نبی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اب جب یہ میرے غریب بندے آئے نا تیرے پاس، اب تو بیٹھا ہوا ہے، وہ آ رہے ہیں، ذمے تو ان کے ہیں نا کہ وہ تمہیں سلام کریں، پر نہیں، آج کے بعد جب یہ تیری مجلس میں آئیں تو خود ان کو سلام کیا کر. تو آپ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان ابدأہم بالسلام. اے میرے رب، میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کو سلام کرنے کا تو نے مجھے حکم دیا. یہ جنت کے VIP بتا رہا ہوں، VIP ہیں، بڑے لوگ، بڑے مرد، بڑی عورتیں، جن کا بڑا مقام ہوگا. کیسے ہوگا؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے ہوگا. میرے بھائیو بہنوں، اپنے اللہ کو بنا لو اپنا، اللہ کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے. فرعون کی ایک باندی تھی، باندی نوکرانے کو نہیں کہتے، زر خرید عورت، زر خرید عورت ویسی کمزور ہوتی ہے، پھر وہ باندی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی، چھپ چھپ کے کلمہ پڑھ لیا، پر ایمان چھپتا نہیں، جیسے پیسہ چھپتا نہیں، ایمان چھپتا نہیں. وہ پتہ چل گیا، فرعون نے اس کو پکڑوا لیا اور ایک بڑے دیگ میں، بڑی دیگ، اس میں تیل ڈالا، وہ اس کے نیچے آگ جلائی. وہ جب تیل ایسے ابلنے لگا تو اس عورت کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی، ایک انگلی سے چلتی تھی، کوئی 3-4 سال کی ہوگی. تو وہ فرعون نے بیٹیوں کو بھی پکڑوا لیا، اس کو بھی کھڑا کر لیا. پھر کہنے لگا اب مجھے بتا تو کیا کرے گی، اگر مجھے رب مانے گی تو میں تجھے، تیرا گھر، تیری بیٹیاں، سب کچھ سونے سے بھر دوں گا، اور اگر تو نے موسیٰ کے رب کو رب مانا، پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا، پھر میں تجھے جلاؤں گا. تو بول اب تو نے کیا کرنا ہے. اب ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف اپنی زندگی ہے، ایک طرف جنت کا گھر ہے، ایک طرف مصر کا گھر ہے، ایک طرف نبی کا طریقہ ہے، ایک طرف فرعون کا طریقہ ہے. تو وہ عورت بولی فرعون یہ تو میری 2 ہیں، اگر میری اور بھی ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتا. تو جو کرنا ہے کر. زمین آسمان یہ منظر دیکھ رہے ہیں، سارا مصر کا دربار یہ دیکھ رہا ہے، اور فرعون بھی گہری سوچوں میں ہے کہ ایک ماں اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا رہی ہے، اتنی بڑی قربانی کیسے دے رہی ہے. وہ تو اولاد کا رونا اور عورت کو برداشت نہیں ہے، اس کا اپنی آنکھوں کے سامنے جلنا یہ کیسے برداشت کر رہی ہے. لیکن کفر ایک ایسی بلا ہے، جب وہ آنکھوں پہ دل پہ چڑھ جاتا ہے پھر ہر چیز اوجھل اور مستور ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے. انہیں حکم دیا ہاں بڑی بیٹی کو جلا دیا جائے. تو اس کی طرف بڑے درندے، وہ اپنی ماں سے لپٹ رہی ہے، اماں اماں اماں. تم سوچو اس ماں کا کیا حال ہوگا، چونکہ اس بچی کو تو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کہتی اماں 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 اماں، ایسے لپٹتی، ایسے اس کو کھینچ رہے ہیں، اس کی ہائے ہائے ہے، اور ماں کے لب سلے ہوئے ہیں، ہونٹ بند، زبان بند. آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا. آہ نہ کر، آہ نہ کر، یہ راہ عشق ہے، یہ یوں ہی طے ہوتی ہے، یہ یوں ہی طے ہوتی ہے. قیامت تک کی عورتوں کے لیے اس نے حجت قائم کر دی. بچی کو کھینچا جا رہا ہے، وہ اماں اماں کہہ رہی، اور وہ اس الوداعی نظروں سے دیکھ رہی ہے. اندر میں طوفان ہے، سطح سمندر کے نیچے طوفان، اوپر سکون. اندر میں طوفان ہے، اوپر سکون ہے. ماں ہے پتھر نہیں، ماں ہے پتھر نہیں، ماں ہے لوہا نہیں. یہ نہیں کہ اس کی ممتا ختم ہوگی، ہاں اللہ کی محبت ماں ہونے پر غالب آ گئی، اللہ کی رضا اپنی رضا پہ غالب آ گئی. یوں نیچے کیا اور اس کا سر نیچے جا رہا ہے، اس کی چیخ و پکار ہے، لیکن ماں خاموش خاموش. صبر صبر. کسی نے دیکھنا ہو تو فرعون کی باندی کا صبر دیکھو. انہوں نے کو یوں چھوڑا اور وہ گئی مچھلی کی طرح تیل میں، اور جیسے مچھلی تلی جاتی ہے وہ چند سیکنڈ میں تل گئی، وہ آہ بھی نہ کر سکی. اور ماں کا جو کلیجہ پھٹا غم کی وجہ سے، تو اللہ پاک نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا. اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے جا رہی تھی، اماں بس ابھی اکٹھے ہو جائیں گے، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے. تو انہوں نے معصوم بچی کو پکڑا، دودھ پیتی بچی میں اس بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں مجھے کہاں کھینچ کے لے جا رہے ہیں. اس نے کی، لیکن وہ بھی گئی آگ میں، وہ بھی گئی تیل میں، اور وہ جل کے کوئلہ ہوئی. آنکھوں سے پردہ ہٹا، بچی کی روح کو نکلتے دیکھا. اماں خوشخبری ہو، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے. جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے فرعون سے کہا میری ایک خواہش ہے، پوری کر دو گے؟
اس نے کہا کیا ہے؟ کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب مجھے بھی جلا دو تو مجھے اور میری بیٹیوں کی ہڈیاں کٹھی دفن کرنا، ہمیں جدا جدا نہ کرنا۔ انہوں نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی۔ تو کود گئی آگ میں، جل گئی اور مردان کی عورتوں کو سبق دے گئی کہ اللہ پر مر مٹنا ہی کامیابی ہے۔ اور ساری دنیا کی ایمان والی عورتوں کو وہ بتا گئی، مردوں کو بھی بتا گئی کہ وہ نہیں ہے مرد، وہ انسان نہیں ہے جو پیسے کا پجاری بن جائے، جو دھن دولت کا پجاری بن جائے۔ جل گئی، انہوں نے تینوں کی ہڈیوں کو نکال کے ایک جگہ دفن کر دیا۔ اس کے بعد 2000 سال کا سفر دنیا نے طے کیا، تاریخ نے کروٹیں بدلی، پہلو بدلے، صبحوں شاموں موسموں کو وہ جھیلتے 2000 برس کے بعد نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہوا، آپ کو نبوت ملی۔ 40 برس وہ گزر گئے، معراج ہوا، 10 برس وہ گزر گئے، 2050 سال کے بعد آپ بیت المقدس سے جنت کی طرف کو چلے، آسمان کی طرف کو چلے تو آپ کو نیچے سے بیت المقدس سے مصر قریب ہو جاتا ہے۔ جب آپ اوپر گئے تو آپ کو نیچے سے جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے کہا جبریل جنت کی خوشبو زمین سے، یہ کیا قصہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی ایک باندی تھی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ اللہ پہ قربان ہو گئی تھیں، ان کی ہڈیوں کو جس جگہ دفن کیا گیا تھا، جس دن سے یہ دفن ہوئی ہیں آج تک، اس دن سے آج تک وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جو مرتے ہیں وہی زندہ رہتے ہیں، لوگ مر تو جائیں گے، موت نے کسی کو چھوڑا ہے، پر کیا نصیبوں والے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلے گئے۔ تو میرے باپ نے اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کی اطاعت کو اپنا فرض بنا لو۔ وہ کہتا ہے عورت پردہ کرے، پردے میں آ جاؤ۔ کہتی بیوی خامند کی اطاعت ہو، اور تم سے اللہ کہتا ہے کہ بیویوں سے اچھا سلوک کرو، ان سے اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ آپ اماں عائشہ کو لقمے بنا کے کھلایا کرتے تھے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی حیا والا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی شرم والا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کے تعلق والا ہے؟ آپ اپنی بیوی کو لقمے بنا کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ یہ خوبصورت زندگی سکھائی ہے، اور آپ نے فرمایا بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقے کا ثواب۔ جو ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے، صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ماں تمہارے لیے جنت ہے، باپ تمہاری جنت ہے۔ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اپنے ماں باپ کے سامنے ہوں بھی نہ کرو۔ ماں نے پکارا باپ نے پکارا، جو اتنی بھی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں آگ میں ڈال دے گا۔ ماں کی بد دعا سے بچو، باپ کی بد دعا سے بچو۔ ماں باپ بد دعا نہیں دیا کرتے، پر جب اولاد تنگ کرتی ہے تو ہائے کرتے ہیں۔ یہ ہائے بد دعا سے کم نہیں ہے، یہ ہائے یہ بد دعا سے کم نہیں ہے۔ ایک شخص نے عبید اللہ بن عمیر سے کہا حضور میں نے اپنی ماں کو خراسان سے اٹھایا۔ خراسان یہ تمہارے پاس ہے، افغانستان میں ہے خراسان، آدھا افغانستان میں آدھا ایران میں۔ یہاں سے کہنے لگا ماں کو کندھے پہ بٹھایا ہے، مکے پہنچاؤں، حج کیا ہے، ماں کو کندھے پہ حج کروایا، مینا لے گیا، مزدلفہ لے گیا، عرفات لے گیا، صحیح کروائی، طواف کروایا، خراسان سے کندھے پہ بٹھا کے لایا۔ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا تو نے جو ماں کا 2 سال دودھ پیا تھا ابھی اس میں سے 1 گھونٹ کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ ولا طلقة واحدة، یہ ایک دفعہ بچن چوسا، ایک دفعہ چوسا اس کو طلقہ، ایک دفعہ جو تو نے گھونٹ چوسا تھا اپنی ماں کی چھاتی کا، ابھی 1 قطرے دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یہ ایک پاک زندگی ہے جو اللہ کا نبی لے کر آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی سے جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی، کہا کوئی نشانی تو بتائیں۔ تو آپ نے کہا جب تم دیکھو کہ نوجوان اولادیں اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح بات کریں، نوکروں جیسا سلوک کریں، جب تم دیکھو مردان کے نوجوان بچے بچیاں اپنی ماں کو ایسے ڈانٹ دیں جیسے نوکر کو ڈانٹا جاتا ہے، تو پھر سمجھو قیامت آ رہی ہے۔ یہ ایک پاک زندگی ہے جس کو اللہ کا نبی لے کر آیا تھا۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اس کو دنیا میں عام کرنے کی محنت ہے۔ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ بلائے، ایسے جاؤ کہ اللہ خوش ہو رہا ہو، ایسے جاؤ کہ فرشتے خوش ہو رہے ہوں، ایسے جاؤ کہ جنت تیار ہو، ایسے جاؤ کہ قبر جنت کا باغ بن چکی ہو۔
تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنے زندگی کا موضوع بناؤ، مقصد بناؤ، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کی تیاری کرو، اس کے لیے اللہ کی راہوں میں نکل کر مرد بھی کوشش کریں، عورتیں بھی کوشش کریں، اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے پاک طریقوں میں لانے کی کوشش کرو۔ تو میرے بھائیوں اللہ کیسا کریم ہے، ایک دفعہ توبہ کرو سارے معاف کر دیتا، سبحان اللہ۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حد نہیں لگائی کہ 10 دفعہ توبہ کے بعد تمہاری توبہ قبول نہیں، 100 دفعہ 1000 دفعہ کے بعد تمہاری توبہ قبول نہیں، بلکہ یوں کہتا ہے ان استقالنی عقلت له، ساری زندگی توبہ توڑتا رہے اور کرتا رہے تو میں ساری زندگی تیری قبول کرتا رہوں گا، تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ اور پھر ایک اور بات ہے، اقالہ، یہ راڈ ہے نا، راڈ اسپیکر کا، یہ ٹوٹ جائے نا تو ہم یہاں سے اس کو جوڑ لگائیں گے، یہاں سے جوڑ لگا دیا، یہاں سے لگا دیا، تو پھر اس کو ریگ مار دیں گے، اوپر پینٹ کر دیں گے، لیکن پھر بھی نشان نظر آئے گا، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اور عقل تو لا کا مطلب یہ ہے کہ میرا بندہ میری بندی تو 10 لاکھ دفعہ توبہ کا برتن توڑ کے آئے نا کہ یا اللہ پھر جوڑ دے، غلطی ہو بھی معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو ایسے جوڑوں گا کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلے گا ٹوٹی ہوئی ہے، ایسا جوڑ دوں، نشان ہی مٹا دوں، ایسی اپنی ستاری کا پینٹ کروں گا، اپنی رحمت اور بخشش کا ایسا اس کے اوپر پینٹ چڑھاؤں گا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے کہ صحیح ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں پچھلی بار تو توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تو ایک دفعہ سارے مرد عورت اپنے منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اب پکی کر لی نا توبہ، اب انشاءاللہ نافرمانی تو نہیں کرو گے نا۔ جس مرد عورت نے پکی اور سچے دل سے توبہ کی ہے اسے مبارک ہو، رب ذوالجلال کی قسم اس کے پچھلے سب معاف ہو گئے۔ اگر سچی توبہ کی ہے تو میں اللہ کی رحمت پر نظر رکھ کے قسم کھا رہا ہوں، میں نے غیب نہیں دیکھا، پر ہم اللہ کے غیبی وعدوں پر ایمان لائے، میں اس پر ایمان لا کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرے رب کی قسم جس مرد عورت نے سچے دل سے توبہ کی اس کے سارے معاف ہو گئے۔ فرض کی قضا باقی رہے گی اور حقوق کی ادا باقی رہے گی۔ فرض قضا کیے، گناہ معاف ہو گیا، اب قضا کرتے رہنا۔ حق مارا تھا، حق مارنا معاف ہو گیا، اب ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا، تو تمہارا یہ جہان بھی بنے گا وہ بھی بنے گا۔ اب عورتوں والا دین سیکھیں، مردوں والا دین سیکھیں، پردے کو زندہ کرو، اٹھتا جا رہا ہے۔ مغرب کے پیچھے مت چلو، مغرب کی عورت نے پردہ اتار کے اپنے آپ کو بے قیمت کر دیا، 2 ٹکے کا کر دیا۔ مغرب میں جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے اور تمہیں اعلان کرتا ہے کہ مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، روشنیاں صرف مشرق سے نمودار ہوتی۔ تو اس لیے بھائیو بہنوں پچھلی بار توبہ ہوگی نا انشاءاللہ۔ اب بولو بھائی، عورتوں کی جماعت ہے تو عورتوں کے لحاظ سے تقاضا ہے 4.5 مہینے کے لیے کون تیار، مستورات کے ساتھ 15 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، باقی جو 4 مہینے چلنے کے لیے آج سے نقد تیار ہو، چونکہ آج جمعرات ہے، وہ بھی اپنے نام پیش فرمائیں۔ بولو بھائی، 3 چلے والے کچھ چلے والے ذرا کھڑے ہو جائیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ یا من رفع السماء بقدرته فتح الارض بمشیئته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا اول الاولين يا آخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم لا تجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعلنا خائبين ولا تردنا خاسرين اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم۔ اے زمین و آسمان کو تنہ تنہا بنانے والے اللہ، اے بحر بر پر تنہ تنہا حکومت کرنے والے اللہ، اے کائنات میں اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے والے اللہ، ہم تیرے غریب بندے، فقیر بندے، بندیاں، مسکینے سب کے سب تیرے در پر جمع ہیں یا اللہ۔ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے میرے مولا، تو واحد شہنشاہ ہے جو سوالیوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا اللہ،
تو ہماری طرف اپنی محبت کی نظر کو متوجہ فرما دے. یا اللہ تیرے محبوب کی امت انفرادی اجتماعی طور پر بڑی خوفناک مصیبتوں میں پھنسی ہوئی ہے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان مصیبتوں سے نکال لے. یا اللہ اپنوں نے بھی ہمیں خوار کر دیا، غیروں نے بھی تباہ کر دیا، اپنوں نے بھی ذلیل کیا ہے اور غیروں نے بھی برباد کیا ہے. تیرے سوا کوئی ہے نہیں میرے آقا جس سے ہم اپنا غم سنائیں، دکھ سنائیں. ہماری مجبوری ہے میرے مولا، سنائے بغیر ہمیں چین نہیں آتا، بتائے بغیر ہمیں قرار نہیں آتا. دنیا میں کوئی ہوتا ہے ہی نہیں میرے مولا جسے سناتے، دنیا میں کوئی رہا نہیں مولا جسے سنائیں. یا اللہ ہم تجھے سنانا چاہتے ہیں، یا اللہ تو ہماری سن لے کہ تو شہید ہے، تو رقیب ہے، تو کفیل و وکیل ہے، سمیع و بصیر ہے. میرے رب ہم تجھے اپنا سب کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یا اللہ وہ دکھ آئے ہیں، وہ صدمے آئے ہیں انفرادی اجتماعی کہ جنہوں نے اس امت کو یا اللہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. بے شک یہ ہمارے گناہوں کی سزا میں ہے اور ہم اس کے حقدار تھے. اور یا اللہ تو عدل نہ فرما، تو رحم فرما، تو عدل نہ فرما، تو رحم فرما. ہم تیرے عدل پہ پورا نہیں اتر سکتے یا اللہ، ہم تیرے عدل کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے یا اللہ. ہم تو قدم قدم پہ پھسلتے ہیں، سارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. یا اللہ تو ہمیں محبت بھری نظروں سے دیکھ کر ہمیں معاف کر دے یا اللہ، درگزر فرما دے یا اللہ. ان آنے والا یا اللہ یہ جتنا مرد و عورتوں کا مجمع ہے ان سب کو قبول فرما لے یا اللہ. دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے. جو میزبان ہیں یا اللہ ان کو بھی قبول فرما، جو آنے والے ہیں، سننے والے سننے والیاں ہیں، ان سب کو بھی قبول فرما. اور ہم جو تیری راہ میں تیرے فضل سے نکلے ہمارا سفر بھی قبول فرما. یا اللہ ہمارے دنیا کے غم بھی ہم سے دور کر دے اور آخرت کے غم بھی ہم سے دور کر دے. جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جن کے بچے بچیاں ہیں ان کو نیک کر دے، جو بڑے ہو گئے ان کے رشتے مقدر فرما. یا اللہ ہماری دنیا کی تنگ دستی کو دور فرما، ہمارے دنیا کے خوف دور فرما، ہماری آخرت کے خوف دور فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما.